ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, पेट्रोल बम गिरा दिया आवाम के ऊपर एक बार फिर, और 5 रुपये 40 पैसे के हिसाब से जो है वो पेट्रोल की कीमतें जो है वो दोबारा बढ़ गई हैं, जिससे डेफिनेट है जो महंगाई का एक सैलाब आएगा उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऑलरेडी जो पाकिस्तान के अवाम है, गरीब लोग हैं, इवन जो मिडिल क्लास है और इवन जो मेहनत कश तबका है वो पिस कर रह गया है। और लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं कि हर गुज़रते दिन के साथ जो है हालात मुश्किल हो रहे हैं। कोविड था, उसकी बिना के ऊपर लोग जॉब से चले गए, और सूरत हाल ये है कि जो है वो पावर्टी, इन्फ्लेशन राइज़ कर रही है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो माफिया जो है, मैं कहूँगा कि उसके सामने जो है वो हुकूमत बेबस है। आखिर ऐसा क्यों है? दावे जो किए जाते हैं, मैं माफिया को लगाम डाल दूंगा, मैं माफिया को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन उसी माफिया के आगे जो है वो घुटने टेक दिए जाते हैं। और जब मिनिस्टर से पूछा जाए तो वो कि ये क्यों पेट्रोल इंक्रीज़ हुआ, क्यों आपने घुटने टेके पेट्रोल माफिया के आगे, तो आपको जवाब मिलता है कि पाकिस्तान की जो कीमतें हैं वो उसकी निस्बत जो दूसरे मुल्कों के हमसाया मुल्कों में कीमतें हैं वो ज़्यादा हैं। शायद ये इनकी लाइल्मी है। फवाद चौधरी साहब ने ये कह दिया। बताएं फवाद चौधरी साहब कि ये ईरान में पेट्रोल की क्या कीमत है, वो हमसे ज़्यादा है, कम है? बांग्लादेश में क्या कीमत है, ओमान में क्या कीमत है? तो आपको अंदाज़ा होगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी जो है वो हम किस इंडेक्स के ऊपर है, अगर आप कंपैरिजन देखें। लेकिन बगैर सोचे समझे एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना और ये कहना कि हमारी कीमतें पहले ही जो है वो दूसरों से कम है, दूसरे मुल्कों से, ये उससे भी बड़ी ज़्यादती है इस तरह की बात करना। लेकिन ये सारा कुछ जो हो रहा है और जो माफिया, ये यहाँ पे माफिया का राज है। कहीं चीनी माफिया है, कहीं पेट्रोल माफिया है, कहीं मेडिसिन माफिया है, कहीं प्रॉपर्टी माफिया है। तो ये माफिया, हम उम्मीद रखें कि ये हुकूमत जो है इस माफिया के सामने खड़ी होगी। ये बात तय है, हुकूमत इस माफिया के सामने खड़ी नहीं हो सकती। ये इसमें भी अभी भी अगर ये समझना कि हुकूमत इस माफिया के सामने खड़ी होगी तो ये अपने आप से बड़ा धोखा है जो हम अपने आप को दिए जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। देखें, अवाम जो है वो उसको सोचना होगा। अवाम जो है, हम याद करें जब वो 2014 का धरना, 2014 के मार्च, और हकीकी मानों में वो मार्च अगर कामयाब हुए होते, अगर वो हकीकी अवाम का बहरे बेकरां जो है वो बाहर आया होता अपने हकूक़ के लिए, तो फिर जो है ये सूरत हाल आज देखने को ना मिलती जो हम अब देख रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। आप ये जो है ना, आप परेशान ना हों। आप ये अवाम पर बिजली के बम भी गिरते रहेंगे, मैं आपको बताऊं माजरत के साथ। मुझे आप बुरा भला मत कहिएगा, मुझे आप कह सकते हैं बुरा भला मैं अगर ये बात करता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि बिजली के बम भी गिरेंगे, मज़ीद पेट्रोल के बम भी गिरेंगे, चीनी के बम भी गिरेंगे यहाँ पे, और ये मज़ीद कीमतें जाएंगी। तब तक, उस वक्त तक ये अवाम का इस्तेहसाल होता रहेगा और माफिया इस्तेहसाल करते रहेंगे जब तक पाकिस्तान के अवाम इन माफिया के ख़िलाफ़ खड़े नहीं हो जाते, जब तक लोगों में ये शऊर नहीं आ जाता कि उन जिनको वो मसीहा समझते हैं वो दरअसल उनको लूटने वाले डाकू हैं। पाकिस्तान के अवाम जो है वो फ़र्क ही नहीं कर पाते। और फ़र्क क्यों नहीं कर पाते? इस कारपोरेट मीडिया की वजह से। ये कारपोरेट मीडिया जो है, ये नेक्सस है, ये नेक्सस है माफियाज का कारपोरेट मीडिया के साथ। और कारपोरेट मीडिया जो है वो जो आम लोग आदमी की बात है, जो गरीब आदमी की बात है, जो उसकी परेशानी की बात है, वो आपको कहीं नहीं दिखाएगा। और कारपोरेट मीडिया इन्हीं हुक्मरान तबका को, इसी अशराफिया को
جو ہے وہ مسیحا کے روپ میں پیش کرے گا، اور آپ اسی مسیحا کے پیچھے اور اسی کے گن گاتے رہیں گے کہ شاید یہ غربت کم کرے گا، شاید یہ آ کے پٹرول کی قیمت کم کرے، شاید یہ مسیحا چینی کی قیمت کم کرے، لیکن یہ بھول جائیں تو کہ یہ جو مافیا ہے یہ آپ کی جو ہے وہ دکھوں کا مداوا بنے گا۔ تو لہٰذا اپنے دشمن کو پہچانے، اپنے جو ہے وہ جو ڈاکو ہے اس کو مسیحا سمجھتے ہیں۔ اور ابھی بھی جو پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں سو کالڈ لیڈر جو ہے، کہیں پنجاب میں بتایا جاتا ہے کہ یہ لیڈر ہے جو لیڈ کرے گی، اس کو مسیحا سمجھنا شروع کر دیں۔ ایک سندھ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو مسیحا سمجھنا شروع کریں اور یہ آپ کے مسیحا ہوگا، جانتے ہوئے کہ کرپشن انہوں نے کی ہے، لوٹا ان لوگوں نے ہے، سارے جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، اپنے ہر عہدے کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، ہر ذمہ داری کو، اور لیکن پھر بھی عوام ان کو، اس مافیا کو مسیحا سمجھ کر عوام اس مافیا کے پیچھے چلتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے پاکستان کے عوام کو خدارا آپ سمجھیں کہ آپ کا مسیحا کون ہے، آپ کے دکھوں کا مداوا کون بن سکتا ہے، آپ کے حقوق کس نے چھین رکھے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پہچان کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم نے یہ پہچان نہ کی تب تک ہمارے نہ مسائل حل ہوں گے نہ یہ معاملہ حل ہوگا۔ یہ وہی کرپٹ مافیا ہے جو تاریخ میں ہمیں انقلاب فرانس میں بھی نظر آتا ہے۔ انقلاب فرانس کیا تھا؟ وہاں کس مافیا کا راج تھا؟ وہاں بھی اسی مافیا کا راج تھا، اس مافیا کا راج تھا جو لوگوں پر ہر آئے دن ٹیکس عائد کرتا تھا، خود ٹیکس نہیں دیتا تھا۔ پاکستان کی صورتحال دیکھ لیں، سارے جو بڑے بڑے اشرافیہ ہے جو حکومت میں بیٹھے ہیں، جو 22 کمپنیوں کے مالک ہیں، وہ خود ٹیکس نہیں دیتے، وہ ٹیکس چور ہوں گے، ٹیکس ڈیفالٹر ہوں گے، لیکن انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ پاکستان کے عوام سے، ہر ماچس کی ڈبیا کے اوپر بھی ٹیکس وہ وصول کرتے ہیں پاکستان کے غریب عوام سے، اس سے جس کے گھر میں جو ہے وہ ماچس کی اگر ایک ڈبیا بھی آتی ہے، ایک صابن کی ٹکیا آتی ہے، تو اس کے اوپر بھی اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، جبکہ وہ جو ہے اس کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ انقلاب فرانس میں جو مافیا تھا اس کے اوپر وہ بڑے سے بڑا بھی جرم کر لیتا تھا تو اس کے اوپر FIR نہیں کٹتی تھی، اس کو حساب نہیں دینا پڑتا تھا، اس کو پولیس پکڑتی نہیں تھی، لیکن جو ایک مرغی بھی چوری کر لیتا تھا اس کو بھی سزائے موت دی جاتی تھی، جو ایک روٹی بھی چرا لیتا تھا بھوک کی وجہ سے تو اس کو جو ہے وہ سزا دے دی جاتی تھی، اس کو قید کر دیا جاتا تھا۔ یہ قانون تھا، اور میں نے بذات خود دیکھا، میں آنریبل ہائی کورٹ کی جانب سے 2011-12 میں جو ہے وہ جیلوں کے وزٹ کیے اپنے دوستوں کے ہمراہ، تو میں نے دیکھا جو پنجاب بھر کی جو جیلیں تھیں وہاں پہ ان قیدیوں کے بارے میں جب میں نے پوچھا کہ وہ قیدی جو بڑے معمولی جرائم میں ہیں وہ اندر جو ہے ان سے ملاقات کروائی جائے، تو میں نے دیکھا وہاں پہ مجھے جو لکڑی چور، لکڑی جس نے اپنے کسی آرے سے اگر کوئی 4 لکڑیاں اٹھائی ہیں اور وہ جیل میں بند ہے اور 6 ماہ سال سے بند ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ میں نے وہاں پہ مالٹا چور دیکھا، مالٹا چور دیکھا۔ اب یہ سسٹم ہے ہمارا۔ میں نے وہاں پہ وہ ان لوگوں کو دیکھا جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتے تھے اور ان کی تنخواہیں نہیں ملتی تھی ان کو، تو جب انہوں نے تنخواہ کا مطالبہ کیا تو جو جابر جو مالک تھا، جو اس نے اس کے اوپر جھوٹا چوری کا پرچہ درج کروا دیا، اور وہ اس قید میں نے بھگتتا دیکھا۔ وہ خواتین دیکھی اس قید میں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں، اور ان کو جب تنخواہ نہیں دی جاتی تھی، جب انہوں نے تنخواہ کا مطالبہ کیا یا تنخواہ ان کی بڑھ گئی، تو اس ظالم جو امپلائر تھا یا جو گھر کا مالک تھا، اس نے اس کے اوپر چوری کا پرچہ درج کروا دیا اور وہ قید میں پڑی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو بنیادی ضرورتوں کے لیے جو ہے وہ ابھی بھی آپ دیکھیں، فیکٹس اینڈ فگرز اب منگوائیں پنجاب بھر کی جیلوں کے، آپ کو ہزارہ لوگ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جرائم میں آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ جیلوں میں نظر آئیں گے، اور جو بڑے بڑے ہمارے ہاں جو مافیا ہے،
جو ملک کو لوٹتے ہیں، جو اپنی وزارتوں کو لوٹتے ہیں، اور وہ آپ کو پوتر نظر آئیں گے، وہ آپ کو صاف نظر آئیں گے. یہ دوہرا معیار ہے، یہ دوہرا معیار تھا انقلاب فرانس میں، اور یہ دوہرا وہ معیار ہے جو ہمارے ہاں نظر آتا ہے. لہٰذا پہچانیں کہ لیڈر کون ہے، پہچانیں کہ مسیحا کون ہے، اور پہچانیں کہ ڈاکو کون ہے جو آپ کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے. تو پھر پہچان کر کے آگے بڑھیں گے تو پھر آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے، پھر اس مافیا کے چنگل میں نہیں آئیں گے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی عوام اس مافیا کے خلاف کھڑے ہو جائیں. یہ ہیومن رائٹس کا پیغام ہے، یہی آپ کا پیغام ہے. یہ کوئی ہماری جنگ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی جنگ ہے. یہ انسانی حقوق کی جنگ ہے، انسانی حقوق کے بارے میں شعور کی جنگ ہے، جو ہم شعور دینا چاہتے ہیں انسانی حقوق کا. آپ کو اپنے حقوق کا، اس حقوق میں ہمارا ساتھ دیں. چینل کو سبسکرائب کریں اور ہیومن رائٹس کے جو ہے وہ سپاہی بنے، ہیومن رائٹس میں اپنے تائیں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں. ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.